بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، ایسی عورت کو فوراً طلاق دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ جس طرح دنیا میں آنے کے لیے ماں کا پیٹ پہلی منزل ہے اور اس کے حالات دنیا کی زندگی سے مختلف ہیں، بالکل ویسے ہی اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کے اعتبار سے قبر کا مقام اور درجہ ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اور اس کے حالات کو ہم دنیا کی زندگی پر موازنہ یا قیاس نہیں کر سکتے۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب اور سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے، یعنی قیامت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کو دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تشہد میں اور اپنے دیگر دعاؤں میں عذاب قبر اور قبر و حشر کے فتنوں سے بکثرت اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت امام خالد بنت خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا اور وہ چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اور ان 2 بوڑھی عورتوں کے آنے اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا۔ قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ تو ناظرین، ان احادیث سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن عذاب اس کو ملے گا جو اس کا مستحق ہوگا، یعنی اعمال کے حساب و کتاب کے بعد عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں کی قبر پر عذاب کیوں ہوگا، ان کا سب سے بڑا گناہ جو ان کو عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، قبر کا سب سے زیادہ ڈرا دینے والا منظر کون سا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، قبر میں سب سے ہیبت ناک اور خوفناک منظر اس عورت کے لیے ہوگا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی جنت میں جانے کے لیے صرف ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی فرما بردار ہو اور اپنے مرد کی عیب دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرے، ہر کام اپنے شوہر سے پوچھ کے کرے، اپنے خوبصورتی کی فکر اس کے لیے اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز ہو، اور عورت کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے بھی یہ ایک درجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی عزت نہ کرتی ہو، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل اور غیبت کرتی ہو، اپنے مرد کو بتائے بغیر اپنے فعل انجام دیتی ہو۔ اللہ گواہ ہے، عورت کی سب سے افضل نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے، اپنے مرد کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرے۔ باخدا عورت کا یہ عمل ہر عبادت اور ہر نیک عمل سے افضل ہے۔ یاد رکھنا، اس زمین پر عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا کے مرد عورتوں کی مثل ہوں گے اور دنیا کی عورتیں مردوں کی مثل ہوں گی۔ اس وقت عورتیں نہ تو اپنے مردوں کی عزت کریں گی اور نہ ہی اپنی زندگی کے فیصلے اپنے مردوں سے پوچھنا چاہیں گی۔ ان کے بناؤ سنگھار کا مرکز غیر مرد کی توجہ ہوگی اور مرد اپنی عورتوں پر خرچ کرنے سے منہ موڑیں گے اور غیر عورتوں پر فخر سے خرچ کریں گے۔ اے شخص، جب یہ وقت آن پہنچے تو سمجھ جانا قیامت آن پہنچی ہے۔ واضح رہے کہ شریعت میں بیوی پر شوہر کی فرما برداری کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، بچوں کو اس کے خلاف ورگلانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام میں گھر کی مثال ایک چھوٹی سی حکومت کی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو دی ہے۔ بیوی اس حکومت میں شوہر کی مددگار اور اس کی مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر کسی موقع پر بیوی کے رویے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ اس حکومت خاندان کی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے قرآن پاک نے شوہر کے لیے چند ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے آسانی سے مسئلہ حل ہو سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، مرد عورتوں پر محافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔
بس نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو تو انہیں نصیحت کرو یا پیار سے سمجھایا جائے، اگر نہ سمجھیں تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سدھریں تو ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ، پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہونے لگیں تو ان کے خلاف کوئی رستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا کیا انجام ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ، اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کی کچھ کام نہ آئیں، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، تو معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی سیدھی دوزخ میں جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس جملے کی، جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت ضرور جہنم میں جائے گی، اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بقرہ کے برابر قرات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع فرمایا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا مگر یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس میں سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اس سے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری ہوتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھیں تو کہیں گی، میں نے تجھ سے کوئی کبھی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا، میرا اس کے ساتھ بڑا پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنائے اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ حافظ۔